انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اچھائیوں کو پسند کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ جانوروں کے اندر جو فطرت، جو جبلت، جو انسٹنکٹ جس کے اوپر ان کو پیدا کیا، وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ آپ بکری کے سامنے گوشت رکھ کے لاکھ چاہیں اسے بھوکا رکھ کے کہ یہ کھا لے، مگر وہ نہیں کھائے گی، اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ جس فطرت پر پیدا کیا اسی پہ چل رہے ہیں۔ کتنے دنیا کے ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ حیوانات کے حقوق کے تحفظ کے لیے کتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، روز نعرے آپ سنتے ہیں اینیمل رائٹس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے، مگر کبھی کسی نے سنا کہ کوئی ایسا حیوانات کے تحفظ کا ادارہ ہو کہ جہاں چڑیا کے بچے کو اڑنا سکھانے کے لیے کوئی فلائنگ کلب بنایا گیا ہو، اس کو کیسے اڑنا سکھایا جائے؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بتایا جاتا ہو مچھلی کا بچہ تیرنا کیسے سیکھے، اس کی کوئی ٹریننگ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ گھوڑے کو دوڑنا کوئی نہیں سکھائے گا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، پرندے کو اڑنا نہیں سکھایا جاتا، لیکن یہ انسان کا بچہ ہے جو اتنا کمزور ہے کہ اسے ہر قدم پر تربیت کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، نگہداشت کی ضرورت ہے۔ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے اسے کتنے سہاروں کی ضرورت ہے۔ یہ سہاروں کی ضرورت کیوں ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے ان حیوانات کو ان کی انسٹنکٹ کے اندر یہ چیز رکھ دی، ان کی جبلت میں، یہ فطرت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ایسے ہی ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی۔ اور یہ اختیار جو ہمیں دیا گیا، یہ اختیار نہ دیا گیا ہوتا، آنکھ دیکھ ہی نہ سکتی اس طرف کہ جہاں دیکھنے سے روکا گیا ہے، کان سن ہی نہ پاتے ان آوازوں کو کہ جن پہ پابندی لگائی گئی ہے، قدم بڑھ ہی نہ پاتے اس طرف بڑھنا چاہتا کہ جہاں چلنے سے روکا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش گاہ نہ ہوتی، دارالامتحان نہ ہوتی یہ دنیا۔ لہذا کہا کہ ان کی دنیا الگ ہے، تمہاری دنیا الگ ہے، ان کا مقصد الگ ہے، تمہارا مقصد الگ ہے۔ اور اب جب یہ مقصد تمہاری نظر میں واضح رہے تو اب ہم تمہیں بتائیں گے ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، تمہیں کیوں یہ اختیار دیا۔ فطرت کے اندر تو رکھ دی وہ چیز، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر نیکی اور برائی کو پہچاننے کی صلاحیت اور صفت خوب موجود ہے، لیکن مجبور نہیں کیا کہ اسی راستے پر چلو۔ اگر نہیں چلو گے تو ابھی عذاب نازل ہو جائے گا، ابھی زلزلہ آ جائے گا، ابھی اللہ کے عذاب کا کوڑا چلے گا اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ تم کو یہ اختیار دیا، یہ کیوں اختیار دیا؟ تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی، اور پھر تم سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں یہ نعمتیں کیسی لگتی ہیں۔ تمہیں جوانی دی، بتاؤ جوانی کیسی لگتی ہے؟ کون ہے جو جوانی سے محبت نہ کرتا ہو؟ جب یہ جانے لگتی ہے اور خزاں آنے لگتی ہے تو انسان چاہتا ہے کسی طرح اس کو پلٹا لیا جائے، لہذا کوششیں کرتا ہے۔ لیکن کوشش کرنے سے کیا یہ روکا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں یہاں اس دنیا میں اپنی نعمتوں کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے۔ یہ سیمپل ہے تمہارے لیے کہ دیکھو یہ جوانی کیسی نعمت ہے جب یہ جانے لگتی ہے۔ اچھا، انسان کو احساس ہوتا ہے نعمت کا نعمت کے چھننے کے بعد، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو جب یہ جانے لگتی ہے، میر انیس نے کہا نا کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جب یہ ایک مرتبہ چلی گئی اور اب خزاں آ گئی، اب انسان کو احساس، اب روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مکڑی کے جالوں کی طرح جھریوں نے بدن کے اوپر اپنا ڈیرا جما لیا، اس سے کسی طرح نجات حاصل کری جائے۔ یہ بالوں پہ سفیدی آ گئی، اس کو روک دیا جائے۔ یہ آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا، یہ اگر نہ ہوتا تو میں کتنا حسین معلوم ہوتا۔ تو کہا تم کو ہم نے جوانی دی
ایک جھلک دکھائی کہ یہ نعمت ہے، اس نعمت کو دیکھو، پھر تمہارے سامنے نعمتوں کا دسترخوان پھیلا دیا کہ ان نعمتوں کو دیکھتے چلے جاؤ، اور پھر تمہارے سامنے ایک مقصد رکھا کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ان نعمتوں کو دیکھو اور ان نعمتوں کو پانے کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہاں اس دنیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ اعضاء کمزور ہو کے رہیں گے، پیر ایک دن اپنا ہی وزن اٹھانے سے انکار کر دیں گے، آنکھیں کمزور ہوں گی، تم روک نہیں سکتے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جوانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے تو ہم نے اس ملک کے بعد ایک اور ملک رکھا ہے جہاں تمہیں ایسی جوانی ملے گی کہ اس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی، جہاں تمہیں ایسا بدن ملے گا کہ جس میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی، جہاں تمہیں ایسی صحت ملے گی جو کبھی بیماری کا شکار نہیں ہوگی۔ ہم تمہیں وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، وہاں کیا ملے گا اس کی ایک ہلکی سی جھلک تمہیں دکھائی ہے۔ حقیقتاً وہ نعمتیں کیا ہوں گی تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ نعمتیں کیا ہوں گی ان کا ایک نقشہ ہم نے سورہ دہر میں پیش کر دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی ان کا ایک نقشہ ہم نے سورہ دہر میں پیش کر دیا کہ تمہیں ان نعمتوں تک پہنچنا ہے، مگر ان نعمتوں تک پہنچنے کے لیے تمہیں ان کے نشان قدم کی ضرورت ہوگی کہ جن کی شان میں یہ سورہ دہر نازل ہوا ہے، اور جب تم ان کے نشان قدم کو ڈھونڈتے ہوئے آگے چلو گے تو اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل منزل کیا ہے۔ تمہیں تاریخ میں کئی کردار نظر آئیں گے، ہر دور میں نظر آئیں گے، ایک جعلی کردار ہوگا، ایک واقعی کردار ہوگا۔ اس وقت تمہیں دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھتے چلے جانا کہ ہم اپنی موجودہ زندگی میں کہاں تک ان کے نقوش قدم پہ عمل پیرا ہیں اور کہاں ان کے قدموں سے ہٹ کر ہم غلط راہوں کے اوپر گامزن ہو گئے۔ بس جس وقت تمہیں یہ احساس پیدا ہوگا اسی وقت پلٹنے کا امکان باقی رہے گا۔ لہذا آؤ اب ہم تمہیں تاریخ میں ایسے کردار دکھاتے ہیں، یہ ہم نے محفوظ کر دیے۔ تو اب جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ۔ دیکھو پہلی بات یہ کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے اپنا رشتہ صحیح کرو، تاکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ حکومت بہت طاقتور ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ باطل کی قوت بہت زیادہ ہے، لیکن جس وقت تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قوت کچھ نہیں ہے تو پھر آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ راہ آسان نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگلی بات جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اور یاد رکھو صبر کرو، صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ راہ آسان نہیں ہے۔